اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرني حميد بن أبي زينب عن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک روایت نقل فرماتے ہیں آثار صحابہ میں سے. وقال طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسن ابن علی نے اپنے ابا حضرت علی سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلو علی حیثما کنتم، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود بھیجا کرو. تم لوگوں کا درود جو ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے پہنچاتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جتنا دور سے درود پڑھا جاتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں. اور باقی یہ جو آج کل اشکالات ہوتے ہیں نا جی کہ اب کوئی کہاں درود پڑھ رہا ہے اور کتنی دیر میں پہنچتا ہے، یہ سارے عقلی اشکالات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر غور کریں تو پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتے. اور فرشتے جو ہیں وہ نور اس کی مخلوق ہے اور ان کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ زمین سے آسمان جو ہے یہ 500 سال کا سفر ہے اور حضرت جبریل کا ایک قدم ہے. تو جو ہم 500 سال میں کریں وہ ایک قدم میں کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے پہنچانا کیا مشکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی پہنچانا چاہیں تو کسی کو کیا اشکال ہے. یہ تو بلا وجہ اشکال ہوتے ہیں دراصل ان لوگوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے منکر ہوتے ہیں. پھر وہ یہ بہانے بناتے ہیں جی کیسے درود پہنچتا ہے اور کیسے اطلاع دی جاتی. اللہ کے بندے آج تو عقل انسانی نے ایک چھوٹی سی اتنی سی فلم ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انگلی کے برابر، اس میں 30 جلد کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے. یعنی آپ دنیا اب اتنا آگے بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈیجیٹل ریکارڈر ہے، اس کتنے ایسے یہ 250 گھنٹہ میں تقریر کروں گی ریکارڈ کر سکتا ہے. 250 گھنٹہ اس میں آ جائے گا اور اس میں اندر وہ کتنا ہوگا؟ وہ تو ایک چھوٹی سی چپ ہوگی. یہ ابھی آپ جو موبائل سے بات کرتے ہیں چپ کتنی بڑی ہے؟ ساری دنیا سے آپ کا رابطہ ہے. تو اگر یہ بندے بنا سکتے ہیں اللہ اپنے نبی کو نہیں پہنچا سکتے. یہ تو ایک محض اشکال ہوتے ہیں. اور مومن کا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور سرکار دو عالم نے فرمایا ہے آمنا باللہ، بس اس پر بحث کرنا مومن کا کام ہے ہی نہیں. اسلام کا کام ہی یہ، مومن کا کام ہی یہ ہے کہ جو فرمان ہے آمنا. اللہ ہاں یہ دیکھے گا کہ بھئی حدیث صحیح ہے، اثر صحیح ہے، حضرت علی کا واقعی صحیح قول ہے، روایت صحیح ہے تو بات ختم ہو.
اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ کتنی حدیثیں مفسر نقل فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے لیکن دوسری روایات جو موجود ہیں بعضها یقوی بعضاً ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں. فرماتی ثم قال الطبرانی حدثنا عباس بن حمدان الاصبحانی قال حدثنا شعیب بن عبد الحمید الطحان قال اخبرنا يزيد بن هارون بن ابي شيبان الحق بن عبد الله بن خطاب بن أنيس بن حزم بن علي عن ابيها عن انيس یہ بیٹی ہے حضرت حسن بن علی کی عن ابيها حسن بن علی قال قال رسول الله قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي فقال ان هذا من المكتوم فلولا انكم سالتموني انما اخبرتكم ان الله عز وجل وكل بي ملكين لا اذكر عند عبد مسلم فيصلي عليه الا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله ملائكة جواب لذينك الملكين آمين ولا يصلي علي أحد إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك ويقول الله ملائكة جواب لذينك الملكين آمين غريب جدا وإسناده به ضعف شديد. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے اس میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یہ اللہ کی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ راز ہے میں ظاہر نہ کرتا اگر تم لوگ مجھ سے نہ پوچھتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب میرا نام کسی مسلمان کے سامنے آتا ہے فیصلی علیہ، وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے. یہ جتنے دو فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں غفر اللہ لکا، اے درود پڑھنے والے اللہ تیری مغفرت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں لِزَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ، کہ جو تم دعا کر رہے ہو آمین، ہم بھی کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے. وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَيَقُولُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَبِّحُونَ الْمَلَكَيْنِ آمين غریب جدا. مفسر بناتے ہیں یہ سند قابل اعتبار نہیں، اس کے اندر بے انتہا ضعف ہے کہ اللہ آمین کیوں کہ اللہ تو دینے والے ہیں. وقد قال الامام احمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن صائب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کوئی میرا امتی مجھ پہ صلاۃ والسلام بھیجتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. وہاں قطع روا النسائی میں جسے انصاری سلمان بحر نامش کی راوان عبداللہ بن صاحبی وعمل الحدیث الآخر من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعید بلغته. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو دور پڑا جائے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. وفی اسنادہ نظر، لیکن اس کی سند میں اعتراض ہے. تفرد بھی محمد بن صدیق الصغیر متروک، کیونکہ اس کے اندر راوی جو ہے وہ مروان بن صدیق الصغیر ہے، وہ متروک ہے محدثین کے نزدیک. نام شمیشان بھی حریض مرفوعا قال اصحابنا ويستحب للمحرم اذا لبى وفرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية سعد محمد بن زاهد قال محمد بن بكر الصديق قال كان يؤمر الرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله على كل حال. اب مفسر فرماتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے قال اصحابنا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے اصحاب، یستحب للمحرم، احرام باندھنے والا جب احرام باندھ کے نیت کر کے پڑھ لے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو مجھ پہ درود پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کم از کم لبیک جو ہے 3 دفعہ پڑھے, اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد کیا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. تو لبیک پڑھنے کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے, یہی مستحب ہے اور یہی سنت. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے بعض عمرہ والے بھائی یا حج والے بھائی جب طواف کرتے ہیں پھر بھی لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات غلط ہے. لبیک شروع ہوگا جب ہم احرام کی نیت کریں گے. اب ہر جگہ لبیک, سواری میں بھی, بیٹھتے بھی, اٹھتے بھی, سواری چڑھائی پہ چڑھے اترے, ہر جگہ لبیک کہیں. لیکن جب محرم کی پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی لبیک بس, اس کے بعد پھر لبیک نہیں پڑھا جائے گا. پھر باقی دعائیں پڑھی جائیں گی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما ومہابۃ وبرا وتقوی وزد من کرمہ وشرفہ ممن حجہ واعتمرہ. اور اس کے علاوہ جو دعا, اسی طرح جب آپ حج کا احرام باندھیں تو احرام باندھنے کے بعد آپ لبیک پڑھیں گے. اب وہ لبیک جو ہے آپ مینا میں بھی پڑھیں گے, عرفات میں بھی پڑھیں گے, مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے, واپس مینا میں بھی پڑھیں گے. جب پہلی کنکری ماریں گے لبیک ختم, اس کے بعد پھر لبیک نہیں پڑھیں گے. تو ہر چیز کے پڑھنے کا ایک وقت ہے. لیکن ہمارے حضرات جو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے, کچھ سوچتے ہی نہیں. مرضی آئے تو طواف میں پڑھ رہے ہیں اور مرضی آئے تو احرام کے بعد بھی نہیں پڑھتے. اور جی یاد نہیں آیا تھا, میں نے لبیک نہیں پڑھا, احرام باندھا تھا میں نے, لیکن لبیک نہیں پڑھا تو احرام ہوا ہی نہیں. احرام چادروں کا نام تو نہیں ہے, احرام تو اس نیت کا نام ہے کہ آدمی لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں, اور اس کے بعد بھی حضور پہ درود بھیجے. اور درود جو یاد ہو نماز والا پڑھ لے اور پڑھ لے, یا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان عمر الرجل, آپ حکم دیتے تھے جب لوگ عمرے پہ جاتے تھے کہ میرا بھائی جب تم تلبیہ پڑھ لو تو اس کے بعد ہر حال میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو. وقال اسماعیل القاضی حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد اللہ بن المبارک قال حدثنا زکریا عن الشعبی عن وهب بن الاجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول اذا قدمتم فطوفوا بالبيت 7 وصلوا عند المقام ركعتين ثم اتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت وكبروا 7 مرات تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك اسناد جيد حسن قوي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسماعیل القاضی نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے, اور اس کی سند جو ہے بڑی قوی ہے, بڑی صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, آپ فرماتی تھی اذا قدمتم, میں لوگوں جب عمرے کے لیے آؤ, فطوفوا بالبیت 7, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو, 7 چکر پورے کرو. وصلوا عند المقام رکعتین, مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعتیں پڑھو. ثم اتوا الصفا, اس کے بعد صفا کی طرف آؤ. وقوموا علیہ, اور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور چہرہ اپنا کعبے کی طرف کر لو, اور صفا کی پہاڑی پہ اتنی چڑھو کہ جہاں سے تمہیں کعبہ نظر آ جائے. یہ ضروری نہیں کہ چوٹی پہ چڑھ جاؤ, بس جہاں سے کعبہ نظر. اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ وکبروا 7 مرات تکبیرا, 7 دفعہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ کا حمد و ثنا بیان کرو، پھر بدری پاک پہ درود پڑھو، اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے اپنے لیے دعا مانگو۔ یہ مقام مستجاب ہے کہ جب آدمی صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر تم مروہ پہ جاؤ، اسی طرح مروہ پہ کھڑے ہوں اور اسی طرح مروہ پہ تکبیر کہیں اور حضور پہ درود بھیجیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ قالوا ويستحب الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع ذکر اللہ عند الذبح، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت بھی حضور پہ درود پڑھے۔ واستانسوا بقوله تبارک و تعالی، اصل حجت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے ذکر کو میں اونچا کر دوں گا، تیرا ذکر کو بلند سے بلند کر دوں گا۔ قال بعض المفسرین یقول اللہ تعالی لا اذکر ولا ذکرت معی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا ذکر میں اتنا اونچا کر دوں گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، یعنی اگر مسجد میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، اذان میں اگر میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، نماز میں اگر میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، اسی طرح طواف میں، اسی طرح صفا پہ، اسی طرح لبیک میں، اسی طرح یعنی تو بعض علماء فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بھی مستحب ہے، نہ پڑھے تو یعنی گناہگار نہیں ہوگا۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْجَمْهُورُ، لیکن جمہور ائمہ فرماتی ہیں کہ ذبح کے وقت درود پڑھنا ثابت نہیں۔ وقالوا هذا موطن يفضل ذکر اللہ تعالی، کیونکہ یہ ذبح کا مقام ایسا ہے کہ کسی جانور کی جان لی جا رہی ہے اور یہاں صرف اللہ کے ذکر کے سوا کسی کا ذکر نہ ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا جس چیز پہ میں جانور پہ میرا ذکر نہ ہو اس کو بالکل نہ کھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا اور کافر ہیں، وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام نہیں لیتے، اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، ورنہ یہ نہیں کون سی رعایت ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام آئے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر وہ جانور کھا سکتے ہو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اللہ کا نام آپ نے لیا، اہل کتاب نے لیا، کسی نے لیا، اور جس پہ اللہ کا نام وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسی طرح اگر کوئی پکا مسلمان ہے لیکن ذبح کے وقت کہتا ہے پیر کے لیے، پیر کے نام پہ، غوث کے نام پہ، قطب کے نام پہ، میرے مرشد کے نام پہ، تو کھانا حرام ہے، کیونکہ اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ تو یہ تو اچھا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اس کو کہو کہ بھائی جانور اللہ وہ کہ نہیں لیتا میں اللہ کا نام، ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہے، کہ اللہ کا نام آمدن چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہے کہ بھول گیا، نہیں دیا، لیکن دل میں تو اللہ کا نام ہے نا۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جمہور فرماتے ہیں آدھا موطن یفرد فی ذکر اللہ، یہ وہ مقام ہے صرف اللہ کا نام ہوگا، کما عند الاکل، کھانے کے وقت، والدخول والوقاء وغیر ذالک، اسی طرح جب آدمی داخل ہوتا ہے یا آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کھانے کے وقت میں بھی تو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح جب کھا لے گا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اسی طرح
بندہ جب کسی جگہ میں داخل ہوگا رب انزلنی منزلا مبارکا، اگر حمام میں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر میاں بیوی مل رہے ہیں تو کپڑا اتارنے سے پہلے ربنا جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہ ما رزقتنا، یا اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھنا اور ہمیں شیطان سے دور رکھنا۔ اگر یہ پڑھ کے جمع کرے اور بچہ پیدا ہو تو یقیناً صالح ہوگا، ورنہ شیطان تو اپنا دخل دیتا ہے۔ مما لم ترد فيه سنت بالصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر فرماتا ہے ان مقامات پہ کسی حدیث مبارک میں درود پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ حدیث آخر قال اسماعیل القاضی حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا عمرو بن ہارون عن موسیٰ ابن عبیدہ عن محمد بن ثابت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول قال صلوا على انبیاء اللہ ورسلہ فان اللہ بعثهم كما بعثنی، فی اسنادہ ضعیفان وہما عمرو بن ہارون والشیخ واللہ اعلم۔ اب اس حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی اور ہر رسول پہ صلاۃ والسلام پڑھا کرو، لیکن اس سند کے اندر دو راوی ضعیف ہیں، عمرو بن ہارون بھی ضعیف ہے اور اس کا استاد شیخ موسیٰ بن عبیدہ بھی ضعیف ہے۔ وقد رواه عبد الرزاق الثوری عن موسیٰ بن عبیدہ الزبیری به ومن ذلك انه يستحب الصلاة علیہ عند تنین الاذن صح الخبر فی ذلك۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر کان میں تکلیف ہے اور کان بج رہے ہیں تو درود پڑھے۔ ان الامام ابا بکر محمد اسحاق بن خزیمہ قد رواه فی صحیحہ وقال حدثنا زیاد بن یحییٰ قال حدثنا معاذ بن محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع النبی عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تنت اذن احدکم، اگر تمہارے کان بجیں فلیذکرنی، وہ حضور کو یاد کرے، حضور پہ درود پڑھے، ولیقل ذکر اللہ من ذکرنی بخیر، اور اس کے بعد یہ بھی کہے کہ جس نے مجھے یاد کیا ہے اللہ اس کو خیر سے یاد کرے، لیکن یہ سند بالکل غریب ہے، ثابت نہیں ہے۔ وفی ثبوتہ نظر واللہ اعلم۔ حد مسألۃ وقد استحب اہل الکتابۃ ان یکرر الکاتب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما کتبہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جو کاتب ہے، حدیث لکھ رہا ہے، کوئی کتاب دین کی لکھ رہا ہے، جتنے دفعہ بھی حضور کا نام آئے ہر دفعہ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد ورد في الحديث من طريق كاده ابن رحمت عن نحشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روى من حديث ابي هريرة ايضا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب لکھنے والے نے میرا نام لکھنے کے وقت مجھ پہ درود لکھا تو جب تک وہ کتاب رہے گی پڑھی جائے گی اس پر یہ درود کا ثواب جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن یہ بھی سند ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ موضوع حدیث۔ وقال الحافظ ابو عبداللہ الذہبی شیخنا احسبہ موضوعا، وہ فرماتے ہیں میرا گمان بھی یہی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ وقد رواه نبی بکر بن بارش بن ذائق اللہ عالم۔ وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع قال رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كتابة، وقال وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا
کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا امام احمد ابن حنبل کے خط سے ما یکتب اسم النبی من غیر ذکر الصلاۃ علیہ کتابۃ، یعنی جب بھی لکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نام کے ساتھ باقاعدہ لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فرماتی ہیں یہ بھی مجھے پہنچا کہ لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون يجوز ذلك. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پہ درود و سلام کا مسئلہ تو قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اگر بعض روایات میں تو بھی لفظ کیا ہوں کون سے لفظ سے پڑھے، ورنہ درود کا حکم تو قرآن میں موجود ہے. جب قرآن میں ہے بات ختم ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی غیر نبی کے لیے بھی صلاۃ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی کسی اور کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں مسئلہ سمجھیں کہ ایک تو ہے کہ بھئی ہم نے حضور پہ پڑھا اور حضور کے تابع ان پر بھی پڑھ لیا، یہ تو جائز ہے. جیسے ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ وعلی ازواجہ وآل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو بلا خلاف جائے. اور ہر مسلمان یہی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ طبعاً اس کو کہتے ہیں طبعاً کہ اصل تو ہم حضور پہ پڑھ رہے تھے نا، تو طبعاً آپ کے اہل پہ، اولاد پہ، ازواج پہ، ذریات پہ بھی پڑھ لیا. یہ جائز ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک مثلا اللہم صلی علی ابی بکر تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے ان کا استدلال کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم سب پہ اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی. تو سب مومنین کے لیے جائز ہے جب اللہ بھیج رہے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو فوراً ان کی زبان پہ آتا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ. تو ان پہ بھی اللہ کی طرف سے صلوات ہے یعنی رحمت ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. میرا بدنی آپ اپنی امت کے غنی لوگوں سے زکوٰۃ لے کے ان کو پاک کریں اور ان پہ درود بھیجیں وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھیجیں. کیونکہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ کئی معنوں میں ہے، رحمت کے معنی میں بھی ہے، مدح و ثنا کے معنی میں بھی ہے، دعا کے معنی میں بھی ہے. اور اسی طرح بحدیث عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علیہم. اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی قبیلے کا زکوٰۃ کا مال پہنچتا حضور کو خبر دی جاتی کہ حضور فلاں قبیلے نے مال بھیجا، فرمایا اللہم صل علیہم، اللہ ان پہ رحمت بھیج. فَأَتَاهُ وَبِي بِصَدَقَتِهِ. اب صحابی کہتے ہیں میرے ابا اپنا صدقے کا مال لے کے آئے. حضور نے فرمایا اللہم صل علی آل ابی اوفا. حضور نے اللہ اس پہ بھی رحمت فرما. اخرجاہ فی الصحیحین وبحدیث جابر ان امرأته قالت یا رسول اللہ صل علی وعلی زوجی. حدیث جابر میں ہے کہ ایک عورت نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پہ بھی میرے شوہر پہ بھی رحمت بھیجیں، صلوات بھیجیں. فقال صلی اللہ علیک وعلی زوجک. حضور نے فرمایا تجھ پہ بھی رحمت، تیرے خاوند پہ بھی رحمت. یہ تو ایک ان کا قول ہے بعض علماء کا کہ اللہ کے نبی کے سوا بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. قال الجمہور من العلماء، جمہور علماء وہ کہتے ہیں لا يجوز افراد غیر الانبیاء بالصلاۃ لأن هذا قد صار شعارا للانبیاء اذا ذکروا فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال قال. وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته وهذا مسلك حسن. اب جمہور کہتی ہیں کہ ما سوا نبی کے کسی کو بھی علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہیں، چونکہ لفظ صلاۃ جو ہے اب یہ شعار ہے انبیاء کے لیے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ کہیں قال ابو بکر صلی اللہ علیہ، قال عمر صلی اللہ علیہ، قال عثمان صلی اللہ علیہ، قال علی صلی اللہ علیہ. جیسے کہ اللہ وجل اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اب کوئی محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قال محمد عز وجل. حالانکہ حضور عزیز بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا. البتہ جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے یا قرآن میں پڑھا ہے وہاں مراد دعا ہے، صلاۃ نہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علیہ وعلی زوجک. یہ شعار نہیں، حضور نے دعا کر دی اللہ رحمت بھیجی. کیوں؟ اگر ان کا شعار ہوتا تو بعد میں بھی تو صحابہ کہتے رہتے نا، یہ جیسے ہم درود پڑھ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی کہتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا. تو لہذا وہ کہتی ہیں کہ بھی شعار جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی نبیک و حبیبک و خلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے لیے ہے. اسی طرح صحابی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ، اسی طرح اولیاء اللہ کا نام آئے تو کہیں رحمت اللہ علیہ. کسی عالم کا، کسی محدث کا، مفسر کا رحمت اللہ، یہ شعار ہیں، ہر کسی کو نہیں کہے جاتے. وقال آخرون لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم. اب وہ صرف فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے
ما سوا نبی کے کسی کے لیے جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں، چونکہ بعض اہل اہوا جو ہیں، سرکاری درباری لوگ جو ہیں، وہ اس قسم کے کلمات پڑھتے ہیں ان لوگوں پہ جن کے بارے میں عقیدت ہو جاتی ہے یا جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں اعتقاد ظاہر کرنا، تو ان کی اتباع نہ کریں۔ بس یہ شعار ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ شعار الانبیاء ہے، لا یجوز لغیر الانبیاء، غیر نبی کے لیے جائز نہیں۔ ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحریم او الکراہۃ التنزیہیۃ او خلاف الاولی علی ثلاثۃ اقوال۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پھر بحث ہے کہ غیر نبی کے لیے جائز نہیں، کیا حرام ہے یا کراہت تحریمی ہے یا کراہت تنزیہی ہے، اس میں بھی تین قول ہیں۔ حقاہ الشیخ ابو زکریا النووی فی کتاب الاذکار ثم قال والصحیح الذی علیہ الاکثرون انہ مکروہ کراہۃ تنزیہا لانہ شعار اہل البدع وقد نہینا عن شعارہم والمکروہ وما ورد فی نہی المقصود۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ابو زکریا امام نووی نے اپنی کتاب اذکار میں لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہہ ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اہل بدعت نے اپنے بزرگوں پہ بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ وقال اصحابنا والمعتمد فی ذلك ان الصلاة صارت مخصوصۃ فی لسان السلف بالانبیاء۔ اب معتمد قول یہ ہے کہ درود جو ہے صحابہ سے لے کر اس وقت تک سلفن خلفن یہ خاص ہے نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے، انبیاء کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جیسے کما ان قولنا عز وجل مخصوص باللہ تعالی فکما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزیزا جلیلا لا يقال ابو بکر او علی صلی اللہ علیہ هذا لفظ بحروفه قال وأم السلام، یہ تو لفظ ہے نا سلام کا، ایک لفظ جو ہے سلام کا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وقال الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا وفی معنی الصلاة ولا يستعمل بالغائب ولا يفرد به غیر الانبیاء۔ شیخ ابو محمد جوینی فرماتی ہیں کہ جیسے لفظ صلاۃ کسی غیر نبی کے لیے جائز نہیں، اسی طرح لفظ سلام بھی کسی غیر نبی کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے ہم نہیں کہیں گے علی علیہ السلام وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، کسی زندے کو بھی نہیں کہیں گے، کسی مردہ کو بھی نہیں کہیں گے۔ اما الحاضر، اگر بندہ موجود ہے، فَيُخَاطَبُ بِهِ، پھر لفظ سلام سے اس کو خطاب کر سکتی ہیں، سلام علیکا، سلام علیکم، السلام علیکا او السلام علیکم وہذا مجمع علیہ انتہا ما ذکرہ۔ قلت وقد غلب هذا في بار كثير صاحب الكتب ان يفرض على ان علي الله يقال الاسلام دون سائر الصحابه وكلام وجهه وهذا وان كان معناه صحيحا لیکن ينبغي ان يسوي بين الصحابه في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم۔ فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اور تو کسی کو نہ کہا جائے لیکن حضرت علی کو کہنا جائز ہے، علی علیہ السلام یا علی کرم اللہ وجہہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ گو یہ معنی صحیح ہے
لیکن یا تو پھر سب صحابہ کو کہو، اگر سارے صحابہ کو نہیں کہتے ہو تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کا درجہ حضرت علی سے بلند ہے، تو جب آپ ان کو نہیں کہتے تو پھر حضرت علی کو بھی کہنا جائز نہیں۔ تو یہ لوگ علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، یہ چیز منع ہے اور غلط ہے۔ قال اسماعیل القاضی حدثنا عبد الله بن الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثني عثمان بن حکیم بن عبادة بن حنیفہ نے کرامت عن بعض قال لا تصح الصلاة على احد الا على النبي، کہ لفظ صلاۃ جو ہے ما سوا نبی کے کسی کے لیے بھی صحیح نہیں، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة، البتہ مومن ہو مسلمان ہو ان کے لیے دعا کی جائے۔ وقال ايضا حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتابي هذا فبرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاهم للمسلمين عامة ويدعو ما سوى ذلك۔ اب جناب اس روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے لکھا اپنے اقبال کو کہ اما بعد فإن ناسا من الناس، بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کو دین کے طریقے سے حاصل کرتے ہیں، کیا مانا لوگوں کے سامنے شیخ بنتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں اور مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ نَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ، اور بعض قصہ گو لوگ ہیں جو قصے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے عجیب القاب بادشاہوں کے لیے، عمراء کے لیے، خلفاء کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو بالکل مماثل ہیں ان لفظوں کے جو حضور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ کتابی ھذا، جب میرا حکم پہنچے فَمُرْهُمْ، ان کو حکم دے دو أَن تَكُونَ صَلَاتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّينَ، کہ لفظ صلاۃ جو ہے صرف انبیاء کے لیے ہے، باقی مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہو لیکن لفظ صلاۃ استعمال نہ کریں۔ قال اسماعیل القاضی حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ابن الحيض حدثني قاضي يزيد عن سعيد بن ابي هلال النبي بن وهب ان كعبا دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت کعب آئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، فقال کعب ما من فجر یطلع، کہ کوئی صبح صادق نہیں ہوتی الا نظر 70,000 من الملائکہ، مگر 70,000 فرشتہ اترتا ہے، حتی یحفون بالقبر یضربون بأجنحتهم یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 باللیل و70,000 بالنہار، حتی اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفونہ۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ بی بی ہر صبح کو اللہ 70,000 فرشتے اتارتے ہیں محمد مصطفیٰ کی قبر میں، اور وہ آگے درود پڑھتے ہیں، اور اسی طرح 70,000 رات میں آتا ہے، 70,000 دن میں آتے ہیں، حتی اذا انشقت عنہ الارض، اور جس دن قبر کھلے گی اور میرے محبوب اٹھیں گے تو 70,000 فرشتہ آپ کے جلب میں آپ کو اکرام کے ساتھ لے کے چلے گا۔ قال النووی اذا صلی علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الصلاۃ والتسلیم فلا یقتصر علی احدہما فلا یقول صلی اللہ علیہ فقط ولا علیہ السلام فقط وهذا الذي قاله منتظر من هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارک وتعالی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب تم حضور پہ درود پڑھو تو صرف یہ نہ کہو صلی اللہ علیہ، یہ نہ کہو کہ صلی اللہ السلام علیہ، بلکہ صلاۃ سلام کے دونوں صیغے ملا کے کہا کرو، چونکہ اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم کے صلاۃ کی فضیلت کے باب پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت بھی نصیب فرما دے، درود کی محبت بھی نصیب فرما دے، اور میرا مالک درود پڑھنے کا طریقہ بھی نصیب فرما دے، اور وہ آداب بھی نصیب فرما دے جن آداب سے عاشقان محمد مصطفیٰ نے درود پڑھا ہے۔ یا اللہ، ہمارے تو اعمال بھی گندے ہیں، افعال بھی گندے ہیں، زبانیں بھی گندی ہیں، دل بھی گندے ہیں، لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کی درخواست قبول کر کے حضور پہ صلاۃ و سلام پہنچا دیں گے تو ہماری شفاعت کا وسیلہ بن جائے گا۔ ایک آدمی کے ذمے ایک دم تھی، یعنی کوئی غلطی کی حج میں یا عمرے میں دم پڑ گئی، لیکن وہ بندہ بیچارہ فوت ہو گیا، دم نہیں دے سکا، اس کا بھائی ادا کر دے، بالکل کر دے۔ دیکھو نا، اگر آپ کے بھائی پر قرضہ ہوتا اور آپ قرضہ ادا کر دیتے ہو جاتے، یہ بھی اللہ کا ایک قرض ہے، اگر اللہ نے بھائی کو توفیق دی ہے تو ادا کر دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کو آگ لگ گئی، وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے جل گئے، اسی طرح دفنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل۔ جو لوگ حادثے میں انشاءاللہ شہید ہیں، اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں محرم میں بھی اور سفر کے مہینے میں بھی اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے جو ہیں درست نہیں ہیں، ان میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ان 3 مہینے میں جن کے گھر بچہ پیدا ہو وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا کریں نا، وہ بھی تو منحوس ہوگا نا۔ کیا خیال؟ یہ اچھی بات ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وہ تو رکھ لو اور شادی نہ کرو۔ انتہائی جہالت ہے، بلکہ اس قسم کے عقیدے جو ہیں یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ کافر عقیدے رکھتے تھے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ گھڑی مقبول ہے، یہ سعد ہے، یہ نحس ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے بالکل اللہ سے بدزنی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور ہر مہینے میں سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے، اب دیکھیں ذی الحج جیسا مہینہ جس میں حج ہے، محرم کا مہینہ جس کا نام ہی محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ اسی طرح سفر کا مہینہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں نحوست ہے، یا منگل میں بدھ میں نحوست ہے، یا فلاں ساتھ، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور بلکہ کوشش کیا کریں کہ ان کی بدعات کو توڑنے کے لیے انہی مہینوں میں شادی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔
اگر کسی آدمی نے نسوار منہ میں رکھا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر کلی کرنی ہوگی کیونکہ بدبو ہے نا منہ میں۔ یا حج تمتع یا حج کرام، اس میں جو ہم نے ایک بکری دینی ہے وہ حج کے بعد دینے بالکل نہیں، اس کے دینے کا اللہ نے وقت معین کیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث مبارک میں بھی، کہ جب آدمی عرفات سے آئے گا مزدلفہ میں اور 10 تاریخ کو صبح آئے گا تو پہلا کام کیا کرے گا؟ کنکری مارے گا۔ اس کو امام شافعی نے جمع کیا، فرمایا رن حت، کیا مانا؟ رے سے رمی، نون سے نہر، اور ہے سے حلق، اور تے سے طواف، رن حت۔ تو پہلا کام یہ کرے گا کہ کنکری مارے گا، کنکری مارنے کے بعد ہی بکری ذبح کرے گا، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سر مڑائے گا، پھر احرام کھولے گا۔ تو یہ تو وہی ایام جو ہے معین ہیں، 10، 11، 12، بعض ائمہ کے نزدیک 13 تک بھی ہے۔ اچھا، بعض کے نزدیک ہے کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں پڑے گا، یعنی اگر قربانی پہلے کر دی کنکری بعد میں ماری، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ترتیب واجب ہے، بالکل پہلے کنکری مارے، اس کے بعد وہ قربانی کرے، اور اس کے بعد سر منڈائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی حدیثیں کھول کے دیکھ لو کہ حضور نے خود ایسے فرمایا کہ نہیں، آپ نے پہلے آ کے کنکری ماری، کنکری کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، پھر آپ نے سر مڑایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی باقی ہر جگہ زور دیتے ہو کہ اس طرح کرو جیسے حضور نے کیا، تو حضور نے ایک رعایت دی تھی کہ علم فلا حرج، وہ فرماتے یہ تو رعایت ہے کہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے کہ دم بھی نہیں دینی پڑے گی، لیکن بہرحال تو اس کے یہ نہیں ہے کہ حج کے بعد آپ دم تمتع دم کرام دیتے رہیں۔ کہتے جی کہ جو خادم حرم میں ڈیوٹی کرتے ہیں، بعض کی وردی ایسی ہے کہ بازو پورا نہیں ہے، بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے، وہ تو مجبور ہیں، جو وردی ان کو ملے غریب کیا کریں۔ ایک ہے کہ آمدن ہم بازو چھوٹا رکھیں، تو وہ فقہا کہتے ہیں نماز مکروہ ہے کہ آدمی نماز میں اسی طرح تیار ہو کے آئے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، بالکل تیار ہو کے لباس میں آؤ، تاکہ حتیٰ کے بعد فقہا نے لکھا ہے کہ جس لباس میں تم لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو، خدا کے سامنے کیسے آؤ گے؟ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ آج ہمارے بہت ہی مہربان ہیں، دوست ہیں، بلکہ ہم جب پاکستان میں کبھی جاتے ہیں تو انہی کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، میزبان بھی ہیں اقبال خان خاکوانی، ان کی بیوی بھی فوت ہوئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائیں، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بعض لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، یعنی 21 کی رات میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یہی سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 25 سے بیٹھا، 23 سے بیٹھا، اس کے جتنے دن بیٹھے گا اتنے کا ثواب اللہ دیں گے۔ 1 رات کے لیے بیٹھا، 2 رات کے لیے اعتکاف بیٹھا، 3 رات کے لیے بیٹھا، 4 رات کے لیے بیٹھا، تو اس کو ثواب تو ملے گا، اللہ کسی کا ثواب نہیں ضائع فرماتے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی 21 کی شام کو مسجد میں نیت کر کے آ جائے، اور جب چاند کی صحیح معنی میں اطلاع ہو جائے تو پھر باہر جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ہم لوگ بس چاند کی خبر آئی اور بس لوگ اڑ گئے بازاروں میں کھیلنا، حلاوہ، فلاں فلاں۔ یہ جو لیلۃ العید ہے یہ بھی لیلۃ القدر کے برابر شان والی رات ہے۔ اگر مکے میں رہنے والا
کوئی آدمی اشہر حج میں یعنی شوال میں یا ذی القعدہ میں عمرہ کرے، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا حج جو ہے حج افراد ہوگا، چونکہ حج تمتع اور قران ان کے لیے ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا تمتع اور قران وہ کرے جو لوگ مکے میں نہیں رہتے، باہر سے آئیں گے، آفاق سے آئیں گے، وہ عمرہ کریں گے اشہر حج میں، پھر حج کریں گے، یہ تمتع ہے۔ اگر دونوں کا احرام اکٹھے باندھیں گے تو یہ حج قران ہے، تو مکے والوں کے لیے افراد ہے، اسی طرح جدے والوں کے لیے افراد ہے، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے افراد ہے، بحرہ ہے، مکہ ہے، جدہ ہے، شمیسی ہے، اسی طرح وادی جموم ہے، اور طائف سے پہلے پہلے جو وادیاں ہیں میقات سے، عرفات ہے، عرفات کے ساتھ کی وادیاں جیران، تو ان سب کے لیے حج افراد ہے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ کوئی آدمی ان مہینوں میں پاکستان کا تھا، چھٹی چلا گیا، بنگلہ دیش کا تھا، چھٹی چلا گیا، واپس آیا، اس نے آگے عمرہ کر لیا، اب حج کرے تمتع ہوگا، کیونکہ اس نے اشہر الحج میں عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کر رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ جا کے بھی عمرہ کرے تمتع ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک وہ اپنے میقات اصلی سے جا کے عمرہ نہ کرے، المام مع الاہل ان کے نزدیک ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہے تو وہاں سے آ کے عمرہ کرے، بنگلہ دیش کا ہے تو وہاں سے آ کے عمرہ کرے، اور یمن کا ہے تو وہاں سے آ کے عمرہ کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو عمرہ اس نے کیا ہے اس پر ایک دم تو پڑے گی، لیکن دم جبر ہے، یہ دم تمتع نہیں۔ لیکن باقی اما فرماتے ہیں کہ بہرحال عمرہ کر لیا، اب حج کرے گا، گویا اس کا حج تمتع ہو گیا، ایک بکری اس کو دینی ہوگی۔ اگر بکری نہ ہو، غریب ہے، تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے رکھ لیں آپ ایام حج میں۔ کیا مانا؟ یکم 2 3 کو روزہ رکھ لیں، 2 ذی الحج 3 4 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں، 7 روزے حج کے بعد گھر جا کے رکھیں، مکے میں رکھیں، جہاں مرضی ہے رکھ لیں، آپ کا دم دینے کی ضرورت نہیں، روزے بدلے میں ہو گئے۔ اگر قرآن مجید پڑھ کے پھونک دیا جائے پانی میں بالکل جائز ہے، ہاتھوں میں پھونک کے ماریں پھر بھی جائز ہے۔ میں نے فطرانہ جو ہے رمضان المبارک کا ابھی تک نہیں دیا، بس وہ وقت گزر گیا، خلاص۔ اب صدقہ فطر کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، ویسے آپ دیں گے تو مطلقاً صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر جو ہے 1 دن عید سے قبل یا نماز عید سے قبل، اگر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو صدقہ عامہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ آپ نے نہیں دیا، گزر گیا۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کسی بوڑھی عورت نے کچرا ڈالا تھا، وہ مکے میں تھا کہ طائف میں تھا، آپ نے ملنا ہے اس سے؟ نہیں، آپ نے ملنا ہے، آپ کی کوئی رشتہ داری ہے اس سے؟ کیا بے وقوفی ہے، کیا سوال کرنے، مجھے بتائیں مقصد کیا ہے؟ آپ نے اس عورت سے، وہ آپ کی رشتہ دار تھی، ڈھونڈنا ہے آپ نے، ملنا ہے اس کو، کوئی بڑی شریف عورت تھی جو حضور پہ کچرا ڈالے؟ اللہ کے بندے، یہ ابی لہب کی بیوی تھی حمالۃ الحطب، یہی تو تھی، اور کون تھی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، مکے کا قصہ ہے۔ اب تم نے پوچھ کے کیا کرنا ہے، مجھے یہ سمجھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے سوال پڑھ کے۔ میرا بھائی، سوال وہ ہوتا ہے جس سے فائدہ ہو، بات سمجھو۔ سوال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ نے پوچھا۔ سوال کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا سوال کریں جیسے ابھی عمرے کا تھا یا تمتع کا تھا، ابھی سارے لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ اب ایک آدمی ایسا سوال کرے گا جی یہ بوڑھی کدھر کا تھا، تو میری کوئی رشتہ داری تھی ان کی کہ میں ان کے گھر جانتا تھا۔ اللہ والے
عالم کدھر کا تھا جدھر کا تھا، اگر حضور کا دشمن تھا لعنت ہو، مر گیا جان چکی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو ذکر کریں یاد کریں۔ عام روایات یہی ہیں کہ وہ ابھی لہب کی بیوی تھی اور اللہ نے اس کو سزا دی، حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں لے لے کے اور کانٹے لے لے کے حضور کے راستے پہ بچھاتی تھی۔ اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ ایک دفعہ وہ لکڑیاں اور کانٹے اٹھا کے لا رہی تھی اور اس کی رسی جو تھی اس نے ایسے گلے میں ڈال دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے رسی کھینچی گئی، اسی رسی سے پھانسی چڑھ کے مر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ تو اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب، اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا 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 وهذا